آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 18 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کانا، من جو ہے۔ من ویسے عربی میں جب استعمال ہوتا ہے تو آپ اس کو ہو کے معنوں میں سمجھیں، پھر اردو میں اس کا ترجمہ کون بھی ہو سکتا ہے اور جو بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب ما استعمال ہوتا ہے تو اس کو آپ وٹ کے معنوں میں سمجھیں، تو اس کا مطلب جو بھی ہو سکتا ہے اور کیا بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈائریکٹ مطلب ہوتا ہے، اور اس کے بعد ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے جنرلی جب آگے الا آ رہا ہو۔ من کانا، کون ہے جو، یریدو، یریدو جو ہے یہ ارادہ یریدو باب افعال ہے، ارادہ یرودو کا۔ ارادہ یرودو کا مطلب ہوتا ہے گھومنا، کسی چیز کی طرف میں گھومنا۔ اس سے پھر جو باب افعال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ارادہ کرنا، کسی چیز کو مانگنا۔ اور پھر ارادے میں بھی دو طرح سے آتا ہے، اگر لام کے ساتھ آئے یا ان کے ساتھ آئے۔ تو لام کے ساتھ آئے تو حتمی ارادہ ہوتا ہے، یہاں پہ تو یریدو کے بعد لام نہیں آ رہا، آگے یہاں پر نوریدو کے ساتھ لام آ رہا ہے۔ من کانا یرید العاجلہ، جو کوئی چاہتا ہے، طلب کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے عاجلہ کا۔ عاجلہ کو اگر آپ دیکھیں تو اجلا یا اجلو کا مطلب ہوتا ہے جلد بازی کرنا۔ اس سے جب آپ فائل بنائیں گے تو وہ بنے گا عاجل۔ عاجل جلد بازی کرنے والا، عاجلہ مؤنث، وقت سے پہلے آنے والی چیز، جلدی آنے والی چیز۔ تو جو جلدی آنے والی چیز ہے وہ دنیا ہے، تو پھر دنیا کے لیے عاجلہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، خاص طور سے قرآن شریف میں۔ اور جو بعد میں آ رہی ہے چیز اس کے لیے آخرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو کوئی دنیا کا طالب بنتا ہے، اجلنا لہو، اجلنا لہو جو ہے یہ باب تفعیل ہے۔ تو اجیلا یا اجلو کا مطلب ہے جلد بازی کرنا، اجلا یعجلو کا مطلب ہے جلدی دے دینا، کسی کو جلدی دے دینا، کوئی کام بہت جلدی کر دینا۔ اس سے پھر جو جمع متکلم بنے گا وہ بن جائے گا اجلنا، ہم نے جلدی دیا۔ لیکن کیونکہ من آیا پیچھے اور من شرط ہے تو اجلنا اس کے جواب شرط کے طور پر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہو جائے گا ہم جلدی دے دیں گے۔ تو جو کوئی طلب کرے گا دنیا کو تو ہم دے دیں گے اسے، یا ہم دے دیتے ہیں اسے۔ فیہا ما نشاء، اس میں سے ما نشاء جو چاہتے ہیں، what we want، لمن نریدو جس کے لیے چاہتے ہیں، for whom do we plan، تو ہم جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اتنی اسے دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی جلدی مانگ رہا ہے اپنے اعمال کا اجر، اپنا نصیب، اپنا حصہ، اس کو آخرت کی پرواہ نہیں ہے، اس کو دنیا ہی چاہیے، تو ہم اسے جلدی دے دیتے ہیں۔ لیکن وہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ کس کو دے اور کتنی دے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے کہ جی مجھے آخرت میں کچھ نہیں چاہیے، مجھے دنیا میں $12 بلین دے، نہیں، ہو سکتا ہے اللہ دے دے، ہو سکتا ہے نہ دے، اور ہو سکتا ہے اللہ زیادہ دے دے یا کم دے دے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے اس کی دنیا کی خواہش کے بدلے، پھر آخرت میں اس میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے جو دنیا چاہتا ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیا ہم دنیا ہی چاہتے ہیں یا اصل میں ہم آخرت چاہتے ہیں؟ جو دنیا کا طلبگار ہوگا، ثم جعلنا لہو جہنما، پھر ہم نے بنا دی ہے اس کے لیے جہنم، ہم نے رکھ چھوڑی ہے، بنا کر چھوڑ دی ہے جہنم، اس نے ادھر ہی جانا ہے۔ یصلاھا، سواد
لام اور یہ صلاح اصلاح کا مطلب ہوتا ہے آگ میں بھننا، آگ میں جلنا، آگ میں گرنا۔ تو پھر جب اس طرح آتا ہے نا یصلاحا، تو پھر بامحاورہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ وہ اس میں داخل ہوگا، ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ داخل ہوگا، کیسے؟ مذموم ہو کر، مدحور ہو کر۔ مذموم تو اردو میں بھی ہم مذمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مذمت کیا گیا۔ اور مدحور کا مطلب ہوتا ہے دہرا، یہ دہرو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کہیں سے زبردستی نکال دینا، دھکے دے دینا، دھتکار دینا۔ تو دھتکارا ہوا، مذمت کیا گیا، خوار اور راندہ درگاہ، دھتکارا ہوا اس کے اندر داخل ہوگا، یہ انجام ہے۔ یہ قرآن شریف میں بار بار مختلف جگہوں پر آتا ہے۔ ہم آنکھیں بند کر لیں اور سمجھیں کہ بلی چلی جائے گی، تو وہ بلی وہیں پر موجود ہے، آخرت جو ہے وہ آ کر رہنی ہے، اور وہاں پر اپنے اعمال کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ وہاں پر اس بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ بائی چانس کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ جو کوئی طالب بنتا ہے دنیا کا، ہم دے دیتے ہیں اس کو اسی میں سے جتنا چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے رکھ چھوڑی ہے اس کے لیے جہنم، جس میں وہ داخل ہوگا خوار ہو کر، راندہ ہو کر۔ ومن اراد الآخرہ، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے، جو کوئی طالب بنتا ہے آخرت کا، وہ تو ہم سارے ہی ہیں، خواہش تو ہم سب کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے۔ مانگتے تو ہم اپنے لیے جنت ہی ہیں، امید بھی جنت کی رکھتے ہیں، اور رکھنی بھی چاہیے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، سعی کا مطلب اردو میں بھی کوشش کرنا ہوتا ہے، سعی یسعا، ایفرٹ کرنا۔ اور وہ کوشش کرتا ہے اس کے لیے، یعنی آخرت کے لیے، سعیہا، جیسا کہ اس کی کوشش ہے۔ یہ پھر بن گیا آپ کا مفعول مطلق، جیسا کہ کوشش کرنی چاہیے، اس کے شایان شان کوشش کرتا ہے۔ کو آخرت چاہیے تو آخرت کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اس میں لکھا ہوا ہے بڑے واضح اور سمپل الفاظ میں۔ اب اس کو ریلیٹ کر لیں کہیں سے بھی، جو ہم نے دل کو خوش رکھنے کے لیے عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ ہم تو آخری رسول کی امت میں سے ہیں، تو اس لیے ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہے۔ یہاں تو لکھا ہے کہ جس نے آخرت کے لیے خواہش کی اور اس کے شایان شان کوشش کی، اسٹرگل کی، ایفرٹ کی، جس طرح کرنی چاہیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، صحیح معنوں میں مومن ہو، اس کے سینے میں ایمان کا نور ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو پھر یہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی، جن کی سعی مقبول ہوگی۔ شکر اشکر کا مطلب ہوتا ہے شکر ادا کرنا یا قدردانی کرنا۔ تو ان کی کوشش مشکور ہوگی، اس کی قدردانی کی جائے گی۔ کن کی؟ جو مومن بھی ہوں، جو آخرت کے طلبگار ہوں، نرے دنیا نہ چاہتے ہوں، اور جو اس کے لیے ویسی کوشش کریں جیسی کرنی چاہیے۔ ان کا ایمان بھی پاکیزہ ہو، اس میں کسی قسم کا شرک بھی نہ ہو، اس کے ساتھ طلب بھی ہو۔ ایک بندہ ویسے ہی سوشل ورک کرتا ہے، ساری زندگی گزار دیتا ہے، لیکن اس کو خدا رسول کی کوئی خواہش، کوئی تمنا نہیں ہے، تب بھی نہیں ہوگی۔ ایمان بھی ہو، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف بھی ہو، اور شایان شان کوشش بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ یہ نہیں ہو تو اللہ نے وعدہ نہیں کیا قبول کرنے کا، خود ہی سوچ کر خوش ہونا ہے، تو خود ہی سوچ کر خوش ہونے سے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ پھر تو وہ شیخ چلی والا کام ہے کہ جو کرنا ہے وہ کیا نہیں، بیٹھے سوچتے رہے سوچتے رہے سوچتے رہے، تو پھر تو نہ انڈوں میں سے مرغیاں نکلیں گی، نہ اور مزید انڈے ہوں گے، اور نہ پھر ان کو بیچ کے گائیں آئیں گی، اور نہ وہ دودھ دے گی، اور نہ پھر اور گائیں آئیں گی، اور نہ پھر
اسی لیے امیر ہوگا۔ ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشکورا، اور جو کوئی طلبگار بنتا ہے آخرت کا اور اس کے شایان نشان کوشش بھی کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے، تو پھر یہی لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی۔ کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہر ایک کو، نمدو یہ ہے میم دال اور دال، میم دال دال سے بنے گا مدہ یا مدو، اس سے پھر باب افعال بنے گا امدہ یمدو، کسی کی مدد کرنا، کسی کو دینا۔ تو کلن نمدو، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، سب کی امداد کرتے ہیں، یعنی سب کو عطا کرتے ہیں، ہاؤلائی و ہاؤلائی، ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی پیچھے جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا کے طالب ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو آخرت کے طالب ہیں۔ دنیا کے اندر ان کو بھی اللہ دے گا اور ان کو بھی دے گا، من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا سے، تیرے رب کی بخشش سے، تیرے رب کے فضل سے۔ یہ تیرے رب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ سٹائل شروع میں متکلم کا صیغہ ہے، عطا کے ساتھ جا گیا ربی کا، وہ غائب کا صیغہ آ گیا ہے۔ وہ کیوں آ گیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ایک طرح سے دلداری ہے، ان کی عزت افزائی ہے، اور یہ عربی کا سٹائل ہے۔ ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ متکلم کا صیغہ بھی آیا ہے اور غائب کا صیغہ بھی آیا ہے، تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، کافر کو بھی زیادہ دے سکتا ہے، مومن کو بھی زیادہ دے سکتا ہے، کافر کو کم دے سکتا ہے، مومن کو بھی کم دے سکتا ہے۔ ہاں اگر قومیں اجتماعی طور پر توبہ کا رستہ اختیار کریں تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی عطا بہت بڑھ جاتی ہے، وہ سورہ نور میں بھی آتا ہے، ایک دو جگہ اور پہ بھی اس کی تفصیل آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتے جنرلی کہ کافروں کو کچھ نہ دے، اگر کوئی کلمہ پڑھے تو اس کو روٹی ملے اور کلمہ نہ پڑھے تو اس کو نہ ملے۔ یہ نا دہریوں کو بھی اس طرح کے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں کہ وہ جی ہم تو بڑے مسلمان تھے، پھر ہم نے دیکھا سوچا ایک دن بیٹھ کے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو بھی تو روٹی ملتی ہے، تو ہمیں بھی روٹی ملتی ہے، تو پھر اللہ کو ماننے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب اللہ ہے ہی۔ حالانکہ احمقوں والی بات ہے، اگر دنیا میں صرف اللہ کو ماننے والے کو روٹی ملے اور نہ ماننے والے کو نہ ملے تو پھر آزمائش اور امتحان تو ختم ہو گیا، پھر تو یہ جنت ہی بن گئی۔ یہ تو جنت ہے جہاں پر اللہ کے ماننے والوں کو، صحیح معنوں میں سچا ایمان رکھنے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو رزق ملے گا، اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے یا اللہ کا انکار کیا ہوگا ان کو نہیں ملے گا۔ وہ تو آخرت ہے، دنیا تھوڑی ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا محظور۔ حضرا یا حضیرو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روک لینا، منع کر دینا، تو یہ پھر اس سے مفعول کے مدن پر ہے، وہ چیز جس کو روکا گیا ہو۔ تو عطا جو ہے یہ روکی نہیں جا سکتی، کسی نے روکی نہیں ہوئی، اللہ نے خود بھی بند نہیں کی ہوئی۔ تیرے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں ہے، بات اتنی ہے کہ دنیا میں تو مل ہی جانا ہے، اور جو دنیا میں مل جانا ہے اسی حیثیت کے ہے، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کے مقابلے میں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ كُلًّا نُمِدُّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی، تیرے رب کی بخشش سے، اور تیرے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ آدمی اس فانی اور حقیر دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو آخرت کی ابدی لازوال نعمتوں سے کیوں محروم کرے؟ وہ راستہ کیوں نہ اختیار کرے جس پر چل کر آخرت کی نعمتیں بھی ملیں گی اور دنیا میں ملیں گی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی مل جائے گی، ہاں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اس دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کے سامنے ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈالے، پھر دیکھیں انگلی باہر کیا نکال کے لائی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسے ہی ہے جیسے پورے دریا کے مقابلے میں
انگلی کے ساتھ لگا ہوا چھوٹا سا پانی کا قطرہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا فوکس صحیح معنوں میں آخرت کی طرف ہو. اور دنیا میں بھی اللہ نے نہیں چاہا کہ مسلمان بالکل ہی مفلس ہوں، بھوکے ہوں، بیمار ہوں، ان کے پاس کوئی سائنس ٹیکنالوجی نہ ہو. نہیں، دنیا میں بھی ترقی کریں، دنیا میں بھی ایفرٹ کریں، لیکن وہ جو ایفرٹ اور وہ بھی جو ترقی ہے اس کا فوکس آخرت کو رکھے. اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص رکھتے ہوئے اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کما کر لاتا ہے، وہ بھی اس کے لیے ثواب اور درجات کا باعث ہے. ایک آدمی اگر اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے رزق حلال سے، کماتا ہے تو ان کی خدمت کرے گا نا، والدین کے حقوق ادا کرنے ہیں. والد صاحب بیمار ہیں، ان کو کوئی ڈاکٹر پاس لے کے جانا ہے تو پیسے کمائے گا تو ان کا علاج کرے گا نا. تو کہیں منع نہیں کیا گیا، نہ دنیا مانگنے سے منع کیا گیا ہے، نہ دنیا کمانے سے منع کیا گیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کمانے میں بھی اور خرچ کرنے میں بھی یہ ملحوظ خاطر ہو کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے جا کر جواب دینا ہے، کیسے کمایا تھا، کیسے خرچ کیا تھا. تو وہ ساری دنیا کے لیے کی گئی ایفرٹ بھی آخرت میں کاؤنٹ ہو جائے گی. انظر، دیکھو، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کیسے ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر. یعنی اللہ نے دنیا میں جس کو چاہا زیادہ دے دیا، جس کو چاہا کم دے دیا. سب لوگ دنیا میں رزق، حسن، ذہانت، قوت، کسی بھی چیز میں ایک جیسے نہیں ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو. کوئی مومن بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، کوئی کافر بھی خوبصورت ہو. یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ جتنا چاہے حاصل کر لے. ایک انسان کو لمیٹڈ اختیار دیا گیا ہے، اس کے اندر وہ ایفرٹ کرتا ہے، اور دنیا کا جو نظام ہے وہ اسباب کے طریقے سے چلتا ہے، تو ایفرٹ کرتا ہے تو چیزیں ملتی بھی ہیں. لیکن اختیار جو فائنل ہے وہ اللہ کے پاس ہی ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، یہاں پر تمہارے سامنے یہ چیز واضح ہے کہ جب اللہ نہیں چاہتا تو کوئی جو مرضی کر لے، کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتا. صحت ہی اللہ کی نعمت ہے. اگر کوئی شخص کو اللہ صحت نہ دینا چاہے تو اس کے بعد جتنا مرضی پیسہ ہو، جتنا مرضی علاج کرا لے، جو مرضی کر لے، کوئی اس کو صحت دے نہیں سکتا. اللہ ہی اپنا فضل کرتا ہے تو انسان کو صحت ملتی ہے. اور آخرت میں تو تمام کا تمام اختیار اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہوگا. وہاں پر کسی کو زور اثر حاصل نہیں ہوگا، کوئی اس کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا. یہ شرک ہے. جو کوئی یہ سمجھے کہ وہاں ہم جائیں گے اور فلاں کی وجہ سے بچ جائیں گے، ہم کام کریں گے غلط، ہمارے ساتھ جو جا رہا ہوگا بندہ اس کے پاس تو سفارشی نہیں ہوگا، ہمارے پاس سفارشی ہوگا، ہم بچ جائیں گے. تو یہ سفارشی جو کریٹ کیے جاتے ہیں، گھڑے جاتے ہیں، یہی تو شرک ہے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، اور آخرت بہت بڑی ہے درجات کے لحاظ سے، وہ اکبر تفضیلا، اور فضیلت کے اعتبار سے. جو یہ حدیث کے اندر بھی بات تھی کہ دنیا اور آخرت میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. آخرت کے اندر بے تحاشا نعمتیں ہیں اور درجات بھی ہیں. اور یہ وہی درجات ہیں جس کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں. کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے. بڑی اچھی بات ہے، دعائیں مانگنی چاہیے مرحومین کے لیے. لیکن جو اپنے لیے بھی جو درجات کی فکر کرنی چاہیے اور زندگی میں کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اسی انتظار میں رہیں کہ ہم حرکتیں جیسی مرضی کر کے فوت ہو جائیں گے، بعد میں ہماری اولاد ہمارے لیے دعائیں مانگے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر. تو اولاد بیچاری کیونکہ دعائیں مانگتی رہے گی تو ہم بچا جائیں گے. ظاہر ہے ان کی دعاؤں کا بھی انسان کو اجر ملتا ہے، لیکن صحیح طریقہ اور سیف طریقہ یہی ہے کہ جنت میں اپنے درجات کی آج فکر کی جائے، آج وہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، آج اپنے اعمال بہتر کیے جائیں. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، دیکھو کیسے ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، اور آخرت کہیں بڑھ کر ہے درجات کے لحاظ سے اور فضیلت کے اعتبار سے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، مت بنا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. کوئی معبود بنانے کی کوشش نہ کرو، کوئی شریک نہ کرو اللہ کے ساتھ، کیونکہ وہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا. جو آخرت میں درجات ہیں، جو فضیلتیں ہیں،
وہ کسی سفارشی سے، کسی کے زور سے، کسی کے اثر سے حاصل نہیں ہوں گی. وہ تو جس کی سعی مقبول ہوگی، مشکور ہوگی، اسی کو ملیں گے. تو اس لیے مت بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی شریک. اور یہ صیغہ واحد کا استعمال ہوا ہے، لیکن یہ خطاب پوری قوم کو کیا جا رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے امام ہیں. تو اس لحاظ سے ان کو بلایا جا رہا ہے، ورنہ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے شریک ٹھہرانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فتقعدا، پس تو بیٹھا رہ جائے گا. قاعدہ ہوتا ہے نا جس میں ہم بیٹھتے ہیں، تو قعدہ یا قعودو، بیٹھنا. فتقعدا، تو بیٹھا رہ جائے گا، مذمومن، مذمت کیا گیا، مخذولا. مخذول جو ہے، یہ اصل میں جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی مدد وہ ہستی چھوڑ دے جس سے اسے مدد کی امید ہو. انسان کو جو امید ہوتی ہے، مثلا کہ میرے کو برا وقت آیا، اگر میرے پاس کسی وجہ سے کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو یہ میرا چچا ہے، یہ امیر بھی ہے اور بڑا نیک بھی ہے، تو یہ میری مدد کرے گا. ایک امید ہوتی ہے جنرلی، مطلب اس امید میں کوئی ایشو نہیں ہے ویسے. اب اس وقت جب ضرورت پڑے اور وہ ساتھ چھوڑ دے، یا کسی دوست سے انسان کو امید ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا اگر کہیں مسئلہ ہوگا، کوئی جھگڑا ہوگا، اور وہ ساتھ چھوڑ دے، اس سچویشن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، فضلہ کا، ایسے شخص کے ساتھ چھوڑ دینے کا. تو وہ مذمت کیا گیا اور دھتکارا ہوا ہو کر رہ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے سوا کسی اور سے امید باندھی ہوگی. تو جو بھی امیدیں ہیں وہ اللہ ہی سے رکھنی ضروری ہیں. دنیا میں بھی جو غیب سے امید ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی، وہ شرک ہے. آخرت میں بھی اللہ کے سوا کسی سے انسان رحمت کی امید نہیں کر سکتا کہ کوئی ہماری سفارش کرے گا تو ہم اس کی وجہ سے بچ جائیں گے، یہ نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شافعی معشر ہیں. آپ کی شفاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹپ سفارش کر دیں گے لوگوں کے لیے کہ چلو اس کو معاف کر دیں میری امت میں سے، اس کو معاف کر دیں میری امت میں سے، اس کو نہ کریں وہ تو حضرت موسیٰ کی امت میں سے. ایسا نہیں ہوگا. حضور کی جو شفاعت ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے کہیں پر کوئی مہمان خصوصی جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو پرائز دے دیں. اس میں جن کو پرائز مل رہا ہوتا ہے ان کی عزت افزائی ہوتی ہے، جس کو مہمان خصوصی بنایا گیا تھا اس کی بھی عزت افزائی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ شرف بخشیں گے کہ آپ قیامت والے دن اللہ سے سفارش کریں گے، یا اللہ اب حساب کتاب شروع کر دیں. تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں گے. آپ کو اللہ حکم دے گا کہ اس کے حق میں سفارش کر دیں. آپ سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا. تو سفارش جہاں کی جائے گی اس کے لیے کی جائے گی جس کی اللہ اجازت دے گا، اور وہی کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے گا. تو وہ سفارش بالکل فرق ہے اس سفارش سے جو مشرکین مکہ نے بنائی ہوئی تھی کہ ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں گے اور ہمیں وہاں جا کے بچا لیں گے. یا اس سفارش سے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں بچا لیں گے، یا ولی بچا لیں گے، فلاں بزرگ بچا لیں گے، اور وہ وہاں جا کر کہیں گے کہ یہ تو میرا مرید تھا، اس کو چھوڑ دیں. ایسا کوئی کانسیپٹ قرآن میں، اسلام میں نہیں پایا جاتا. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک، پس تو ہو جائے گا مذمت کیا گیا، دھتکارا ہوا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کر دیا تیرے رب نے. یہ قطعی بات کرنے کے لیے استعمال کیا گیا سیغہ. قاضی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کر دیا تیرے رب نے. کیا فیصلہ کر دیا؟ اللہ. یہ اللہ جو ہے یہ ان پلس لا ہے کہ مت تعبدو، عبادت کرو. تعبدونا، تم عبادت کرتے ہو. لا تعبدونا، تم نہیں عبادت کرتے ہو. لا تعبدو، تم مت عبادت کرو، کہ نہ عبادت کرو الا ایاہو، سوائے اس کے. یہ ہو اکیلا تھا، اکیلا ہو پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے ساتھ ایا لگا دیا گیا. اس ایا کو مطلب نہیں ہوتا.
تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ صرف اور صرف اس ہی کی بندگی کرو، کسی کو اس کے ساتھ مبون نہ ٹھہراؤ۔ پچھلی آیت سے کنٹینیوڈ ہے۔ اور ایون جس ہستی کے متعلق یہ کوئی امکان ہو سکتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے تو وہ ماں باپ ہے، کیونکہ خدا کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے، تو بندگی نہیں ہو سکتی، ان کی بھی نہیں ہو سکتی، حالانکہ وہ پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ربوبیت ہے وہ کچھ حد تک ان میں آتی ہے، لیکن ان کی بھی بندگی نہیں ہو سکتی۔ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ۔ یہ احسانہ بھی ایکچولی ایک سٹائل ہے، اصل میں تو یہ فعل امر تھا، احسنو، احسنو، اور پھر آگے مفعول مطلق بن گیا احسانہ کی وجہ سے۔ ان کے ساتھ ایسا خوبصورت عمل کرو جیسا کہ خوبصورت عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی حسونہ یا حسنو کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت ہونا، اور اس سے پھر باب جو افعال بنتا ہے احسنہ یوسنو، اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت کرنا، اپنے کام کو، اپنے اعمال کو، اپنے رویے کو خوبصورت کرو، اور سب سے زیادہ اس کا جو حقدار ہے خوبصورت رویے کا وہ والدین ہیں، تو اپنے والدین کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جو بالکل بے لوث ہو کر اپنی اولاد کو پالتے ہیں، اور اولاد جو ہے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک جنرلی کرتی ہے جب تک وہ جوان ہوتے ہیں، ان کی اپنی اولاد کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کما کر دے رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت وہ اس عمر سے گزر جاتے ہیں پھر اولاد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ان کی بھی اکثر اوقات طرز عمل ایسا ہوتا ہے جو ہوتا بھی مشکل ہے، اور اولاد کی اپنی دلچسپیاں ہوتی ہیں، ان کے آگے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، اور اپنی اولاد سے نیچرل محبت ہے، اپنے ماں باپ سے اس طرح نیچرل محبت نہیں ہے جس طرح اپنے چھوٹے بچوں سے ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے اور وہ اپنے ماں باپ سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کی صحیح سے خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے کوئی بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہ بیان فرمایا ہے، اور بہت جگہوں پر آیا ہے کہ بالوالدین احسانا۔ اما یبلغن، بلاغ کا مطلب ہے پہنچنا، جب کوئی پہنچے، اندکل کبرا، اندا تیرے پاس، الکبرا کبر کو، بڑھاپے کو۔ اچھا اب یہاں پہ بھی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو تھے ہی نہیں، یہ صیغہ وہی استعمال ہو رہا ہے، تو صیغہ استعمال ہو رہا ہے جماعت کے امام کی حیثیت سے، ورنہ حضور کے تو والدین ہی نہیں تھے تو انہوں نے بڑھاپے کو کیسے پہنچنا تھا۔ جب کوئی پہنچے تیرے پاس بڑھاپے کو، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا وہ دونوں، ان میں سے ایک یا وہ دونوں اگر تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو بھی زندہ ہو اور وہ بھی زندہ ہو، تو اب ان کو بوجھ سمجھنا شروع کر دینا، یہ سوچنا کہ میں کروں ان کی خدمت، دوسرا بھائی کیوں نہیں کرتا یا بہن کیوں نہیں کرتی، اب اپنے بچوں کو پالوں یا ان کے اوپر خرچہ کروں، اوپر سے ان کا تو خرچہ ہی بہت ہے۔ پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ ایک حقیقت ہے کہ بچوں کا خرچہ بہت کم ہوتا ہے اور والدین کا خرچہ بہرحال ہائر سائڈ پہ ہوتا ہے، تو انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ اچھا بچوں کا خرچہ تو میری ذمہ داری ہے، وہ تو میں نے ہی کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے، والدین تو باقی بہن بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہے، اگر کسی کے باقی بہن بھائی ہیں تو میں ہی کیوں کروں، میں ہی کیوں رکھوں، بہت بڑا بوجھ، بہت بڑی مشکل، بہت بڑی مجبوری تو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ ان کا خرچہ اٹھایا کرو، مل بانٹ کر ان کا خرچہ کر لیا کرو، ان کے خرچے پہ دل تنگ نہ کیا کرو، یہ بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں مت جھڑکو،
بعض اوقات والدین ایسی بات کر دیتے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتی ہوتی. کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو جوانی میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو عادت ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو آدمیوں کو، بلکہ ویسے ساری دنیا میں ہی، خاص طور پہ باپوں کو بہت عادت ہوتی ہے بدتمیزی کرنے کی. ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس ہیں، ان سے ہم ویسے ان کا خیال بھی کر رہے ہیں، ان کو کما کے بھی ان کے لیے لا رہے ہیں، لیکن ان کی تضحیق کرتے ہیں، ان کو ریڈیکیول کرتے ہیں، ان کو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں. یعنی کسی بچے کو سمجھانا یا کسی بہت بڑی چیز کو اوپر ڈانٹنا ایک فرق چیز ہے. ذرا کوئی بات ہوئی نہیں تو بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیا. کئی لوگ تو مارنا شروع کر دیتے ہیں، کئی گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کے بعد آپشن نہیں ہوتی ہے. تو کچھ والدین تو ایسے ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، جب وہ انہوں نے اپنی جوانی میں یہ کیا ہوتا ہے، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد بھی ان کو ویسے ہی ریسپروکیٹ کرتی ہے یا کرنا چاہتی ہے یا سمجھتی ہے کہ اس کا یہی رزلٹ ہو سکتا ہے. کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو جوانی میں اچھے بھی ہوتے ہیں، بڑھاپے میں آ کے چڑچڑے ہو جاتے ہیں یا انہیں ڈیمنشیا ہو جاتا ہے یا ان کے ساتھ پرابلمز ہو جاتے ہیں. وہ اپنا بعض اوقات نہیں کر سکتے، واش روم وغیرہ خود سے نہیں یوز کر سکتے. وہ چیزیں ایسی کھانے کو مانگتے ہیں کہ جی مجھے یہ دے دو وہ دے دو. شوگر ہوتی ہے اور وہ میٹھا کھائی جا رہے ہوتے ہیں. تو اولاد کو ایک جینون پرابلم ہوتی ہے، اور جو جینون ہو سکتی ہے، جس میں والدین کو روکا منع کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان سے سخت گفتگو نہیں کرنی، ان پر غصہ نہیں کرنا. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے شریفانہ بات کہو، ان سے سعادت مندانہ گفتگو کرو، ان کی دلداری کرو، ان کی تسلی کرو. یہ والدین کا احسان ہے. چاہے والدین نے جوانی میں ایک آئیڈیل پیرنٹ کی طرح زندگی گزاری ہو یا نہ گزاری ہو، یہاں یہ اللہ نے نہیں کہا کہ ان کو ان کے احسان کا بدلہ دو، انہوں نے جیسا کیا ویسا ریسیپروکیٹ کو. اللہ نے فرمایا کہ بھائی بس، وہ بوڑھے ہو گئے، تمہارے پاس ہیں، تم نے نہ انہیں اف کہنی ہے، نہ کسی بات پر جھڑکنا ہے، نہ ان سے سخت بات کرنی ہے، ان سے ہمیشہ مہربانی والی، تسلی والی، پیار والی بات کرنی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور فیصلہ کر دیا تیرے رب نے، اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو. اگر وہ پہنچ جائیں تیرے سامنے بڑھاپے کو، ایک یا دونوں، تو ان کو اف تک نہ کہو، اور ان کو نہ جھڑکو، اور ان سے شریفانہ بات کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو ایک اور الفاظ میں بیان کیا کہ خاک آلود ہو اس کی ناک. یہ عربی کا محاورہ ہے کہ بہت ہی برباد ہو گیا وہ شخص، یا ذلت ہے اس شخص کے لیے. اور یہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کون، کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا جس کو اس کے والدین ملے بڑھاپے میں، یا ان میں سے کوئی ایک، اور اس کے باوجود وہ جہنم میں داخل ہو گئے. یعنی انسان کے لیے باقی اعمال بڑے مشکل ہیں، یہ عمل اگر وہ کر لے کہ والدین مل گئے اور ان کی خدمت کر لے اور ان سے جنت کما لے. اگر کسی کو ایک والدین میں سے ایک بھی مل گیا بڑھاپے کی حالت میں اور اس نے جنت نہ کمائی، تو کوئی بڑی ہی عجیب سی بات ہے، بڑی ہی ذلت کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. فَلَا يَخْفِضُ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نیچا کر دینا، پست کر دینا. تو جھکا کے رکھ، لہما ان دونوں کے لیے، جناح الذلی، جناح یجنیح کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف جھک جانا، مائل ہونا. تو پھر یہ انسان کے بغل کے لیے، پہلو کے لیے، پرندوں کے پر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اپنے کندھے.
یا بازو یا کندھے مراد ہو، اور ان کے لیے جھکا دو کندھے الذلی، ذل جو ہے اس سے ایک لفظ ذلیل بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ایکچولی ہوتا ہے نیچے ہونا، نرم ہونا، بنیادی طور پر نرم ہونے کے معنوں میں ہوتا ہے، تو تابع ہونا، مطیع ہونا۔ تو ان کے لیے اطاعت کے کندھے جھکا کے رکھو، نرمی کے کندھے جھکا کے رکھو، من الرحمتی، رحمت سے، یعنی رحمت والی، رحم دلانہ اطاعت والے بازو ان کے لیے جھکا کے رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ جو وہ کام کہیں ان کی باتیں مان لو۔ آبویسلی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، ایک تو وہ بات نہیں مانی جا سکتی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہے، تو مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی خالق کی نافرمانی میں، وہ تو مانی نہیں جا سکتی۔ پھر کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ماننے والی ہوتی ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کر دو، ہمارے یہاں تو ایک بڑا قصہ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم گئے تو اسماعیل گھر پہ ہی نہیں تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ بیوی بڑی ناشکری ہے، تو اس کو کیا ہے کہ چوکر بدل دو، تو اسماعیل گھر آئے تو انہوں نے آتے ہی بیوی کو طلاق دے دی۔ مطلب جو مبغوث ترین چیز ہے حلال کاموں میں، وہ بیٹے نے وہ غائبانہ ہی سن کے تو طلاق دے دی۔ ایسے قصے مشہور ہوتے ہیں جن میں اتھینٹسٹی کوئی نہیں ہوتی، کسی ریفرنس نہیں ہوتا حدیث وغیرہ کا، جو وہ کوئی اس طرح کے حکم دیں، ماں کہے کہ یہ تمہاری جو بیوی ہے اپنی بہو مجھے پسند نہیں ہے، یہ فلانی ہے، بری ہے، اس کو مارو، اس سے ظلم کرو، اس کو چھوڑاؤ، اس کو میکے چھوڑاؤ، اس کو سبق حاصل ہو، تو یہ والی باتیں تو نہیں ماننی ہوتی، لیکن ان جنرل ان کی اطاعت، محبت، یہ ظلم میں، کیونکہ اطاعت بھی آتا ہے، تابع داری بھی آتی ہے، فرما برداری آتی ہے، نرمی بھی آتی ہے، سارے مفہوم ہیں، تو ان کے جنرلی فرما بردار رہو، اور ان کے لیے اپنے بازو جھکا کے رکھو۔ جیسے مرغی ہوتی ہے، اس کے جب چوزے اگر اس کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے نا، تو جلدی جلدی ان کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے۔ تمہارے والدین نے بھی تمہیں بچپن میں اسی طرح اپنے بازو کے نیچے چھپا کے رکھے، تو اب ان کے لیے بھی تم اپنے بازو جھکا کے رکھو، انہیں بھی اپنی اطاعت اور محبت کے بازوؤں میں چھپا کے رکھو۔ اس کے ساتھ یہ رحمت کا لفظ ہے، انسان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ نے نیچرل رکھ دی ہے۔ جو خدا کی رحمت ہے وہ ماں کی رحمت کی صورت میں ہمیں دنیا میں نظر بھی آتی ہے۔ اولاد کو یہ کہا گیا کہ یہ رحمت تم میں بھی ہونی چاہیے، کیوں؟ انہوں نے تم پر رحمت کی، اور ان کے لیے دعا کرو، اور دعا بھی ایسی ہی سکھائی، وَقُلْ ربی، اور کہو کہ اے میرے رب۔ اب آگے اے میرے رب آ گیا، تو کل کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں دعا کرو، اور دعا کرو کہ اے میرے رب، ارحم، رحم فرما، ہما، ان دونوں پر، تم ان دونوں پر رحم فرما، کما، جیسا کہ، ربیانی، انہوں نے پالا مجھے، رے، بے اور واؤ، ربا یربو کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، اس سے پھر یہ باب جو تفعیل ہوتا ہے نا، تربیہ، تو تربیت کسی کو پروان چڑھانا، تو جیسے انہوں نے مجھے پالا، یہ نون وقایا ہے، یہ کا مطلب مجھے، ربیا ان دونوں نے پروان چڑھایا، یہ مجھے، ربیانی ان دونوں نے مجھے پالا، صغیرن، چھوٹے ہوتے ہوئے، اس وقت جب میں چھوٹا تھا، تو جیسے انہوں نے میرے ساتھ مہر کا، محبت کا رویہ رکھا، اللہ تعالیٰ تو بھی ان پر ویسے ہی رحم فرما۔ اس کے اندر ایک انڈرسٹوڈ چیز بھی ہے کہ جب اولاد بھی آپ کے پاس ہے اور چھوٹی ہے، اور بعض اوقات ایسی چیزیں بھی کرتی ہے جو صحیح نہیں ہے یا آپ کو ناگوار گزرتی ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ اس اولاد کو اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اے میرے رب، میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا۔ تو جب آپ اپنے بچوں کو پال رہے ہوں تو ان کو اس طرح سے پالیں جس طرح کا آپ کو اپنے رب سے رحم کی امید ہے۔ اس وقت جو ہمارے ہاں بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات جو ہے نا، غصے سے لوگ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر غصہ آ جاتا ہے بے تحاشا، بیویوں میں بھی بڑا غصہ آتا ہے، اور سڑک پر جاتے ہیں بڑا غصہ آتا ہے، سڑک پر گاڑی جا رہی ہے، گاڑی کچھ مسئلہ ہو گیا، اس نے غلط کاٹا، غصے سے پاگل ہو جائیں گے، اس کے پاس جائیں گے تو پتہ لگے گا اندر کوئی 6 فٹ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور ساتھ اس کے گارڈ بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں گن ہے بڑی سی، سارا غصہ دور ہو جائے گا۔ گھر میں آئیں گے
چھوٹا بچہ کو ایسا کام کر دے گا، آپ سو رہے ہیں، وہ کوئی اپنا کھلونا چلا دے گا، آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے، بڑا غصہ آ جائے گا۔ اب چھوٹے بچے کا تو قد بھی 6 فٹ کا نہیں ہے، اور اس کے پاس گن والا گارڈ بھی نہیں ہے، اس کو اٹھ کے چپیڑ لگا دیں گے۔ تو کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہے، کیونکہ اس کے اوپر آپ اپنے تکبر کا اظہار کر سکتے ہیں، اور آپ نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا ہوا ہے کہ ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں۔ ماں باپ کے بڑے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ میں ایک نیچرل اللہ نے شفقت رکھی ہے، اولاد میں اس طرح کی نہیں ہے، تو اس لیے اولاد کو بار بار توجہ دلائیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ہٹلر بن جائیں، ان کو جھاڑنا ڈانٹنا شروع کر دیں یا مارنا شروع کر دیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے ہمیشہ بچوں کو پیار کیا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بچوں کو پیار کیا ہے، تو ہم نے کس کے رستے پر چلنا ہے؟ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم بھی اپنے بچوں سے جب رابطہ کریں، جب معاملہ کریں، تو پیار کا معاملہ کریں۔ ایک ایکسٹریم کنڈیشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اگر بچہ نماز پڑھنے کو نہ تیار ہو تو اسے مار کے بھی پڑھانی پڑے تو پڑھاؤ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے نے ہوم ورک نہیں کیا تو اس کو مارو، اس کا رزلٹ برا آ گیا تو اس کو ڈنڈوں سے مارو۔ اور چلو اسکولوں میں اب شکر ہے انہوں نے کر دیا مار نہیں پیار، نہ کسی استاد کے بعد یہ استحقاق ہے کہ چھوٹے بچے کو مارے، نہ ماں باپ کے بعد یہ استحقاق ہے۔ یہ ان کا حق نہیں ہے بچوں کو مارنا، یہ بچے ہیں، کوئی بھیڑ بکریاں یا گھوڑا نہیں ہے کہ آپ نے گھوڑا دوڑانا ہے تو ٹھیک ہے گھوڑے کو آپ چابک سے مار لیں، اس کی تو اجازت ہے۔ گھوڑوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی نرمی اور رحم دلی کا ہے، لیکن اس کو ظاہر سی بات ہے چابک سے وہ والی درد اور وہ تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف والی چیز ہوگی تو اس کو بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو چھوٹے معصوم بچے کو جو آپ کا محکوم ہے، ایک طرح سے آپ کے پاس مجبور ہے، آپ کا محتاج ہے، کہیں جا نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، اس کے ساتھ غصے سے آگ بگولا ہوتے رہتے ہیں۔ جب وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے پھر وہ آگ ختم ہو جاتی ہے، پھر غصہ چڑھتا بھی ہے تو پھر پی جاتے ہیں۔ آگے سے وہ اگر جواب دینا شروع کرتے تو پھر بالکل ہی پی جائیں گے، پھر بالکل ہی چپ ہو جائیں گے، پھر گھر بیٹھے اس کو کوستے ہی رہیں گے۔ بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ یہ بچے تو ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس بیٹھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ملتے ہی نہیں ہیں۔ بالکل ان کو آنا چاہیے، ان کے ساتھ معاملہ الگ ہے۔ بچوں کو جب نصیحت کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ فرق بات ہے، لیکن والدین کا اپنے طور پر انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ کیا ہر وقت ہم انہیں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ کر دو وہ کر دو فلاں کر دو؟ تو ان کے اندر بھی ویسے ہی جذبات ڈیولپ ہوں گے اور وہ بھی ویسے ہی رویہ کریں گے۔ جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو دلچسپی اور محبت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دعا ہی یہ سکھائی ہے کہ ایسی رحمت مانگیں گے بچے جیسے ہم نے انہیں بچپن میں پالا ہوگا۔ تو اپنے لیے اس دعا کو بہترین کرنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت کریں، ان کی تربیت کریں۔ سختی جو کرنی ہوتی ہے وہ سختی ضرور کریں، لیکن سختی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو چیزیں الاؤ نہ کریں۔ سختی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی مار پیٹ شروع کر دیں یا چیخم دہاڑ شروع کر دیں۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جھکا کے رکھو ان کے لیے کندھے اطاعت کے رحمت والے، اور دعا کرو اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اب بعض اوقات لوگوں کو یہ پرابلم آتی ہے کہ زندگی میں نہیں اتنی سینس رہی اور اپنے والدین کی اس طرح سے خدمت نہیں کی، ان کے حقوق ادا نہیں کیے، اور کیے بھی ہوں، اگر اپنے والدین کی خدمت کی بھی ہو، جتنی مرضی کی ہو، انسان کو بڑے ریگریٹس ہوتے ہیں کہ کاش فلاں وقت میں یہ کر لیتا، فلاں کام سے اپنے کام سے نہ جاتا کاروبار کے لیے، اپنے والد والدہ کی فلاں خدمت کر لیتا، انہوں نے یہ چیز مانگی تھی میں یہ دے دیتا۔ جو فرما بردار ترین اولاد ہوتی ہے اس کو بھی ریگریٹس ہوتے ہیں، اور جو نارمل جنرل پبلک ہوتی ہے اس کو تو بہت زیادہ ریگریٹس ہوتے ہیں۔ تو پھر لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ اب اس صورت میں کیا کریں؟ اس صورت میں بھی یہی حل ہے
وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ والدین اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے یہ دعا کرتے رہیں، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ یہ دعا والدین کا حق بھی ہے، اور obviously وہ حق کی یاد دہانی تو ہے جو والدین کے اوپر عائد ہوتا ہے، لیکن والدین سے متعلق اولاد پر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ ان کے لیے وہ زندگی میں خدمت بھی کرے اور دعا کرے، اور زندگی گزرنے کے بعد ان کی خدمت تو نہیں کر سکتی، دعا کرتی رہے۔ اور چیزیں بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کیونکہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا میرے والدین کے فوت ہونے کے بعد کوئی ایسا نیک کام ہے جو میں اپنے والدین کے لیے کر سکوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، اگر انہوں نے کوئی وعدے کیے تھے تو اس کے بعد ان کو پورا کرنا، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ، اگر والدین نہیں ہیں، والدین کی زندگی میں بھی وہ صلہ رحمی تو ہے، لیکن اگر وہ دنیا سے گزر جائیں تو اب جو سلوشن ہے وہ یہ ہے، اور ان کے جو دوست ہیں یا سہیلیاں ہیں ان کی عزت کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرما دی، بہرحال انسان سے کمی کوتاہی تو ہر معاملے میں ہو سکتی ہے، اس معاملے میں بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ظاہری اطاعت نہیں ہونی چاہیے، صرف دنیا دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، دل میں پاکیزہ قلبی محبت ہونی چاہیے، دلی لگاؤ ہونا چاہیے، اور یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال کوئی نہ کوئی کوتاہی کمی تو ہو ہی جاتی ہے، تو اس کی جو کمی، جو کوتاہی دور کیسے ہوگی؟ ان تکونوا صالحین، اگر بنیادی طور پر اگر تم سعادت مند ہو، صالح ہو، نیک ہو، تو انہو کان للاوابین غفورا، تو بے شک وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے اوابین کے لیے۔ اوابین کون ہوتے ہیں؟ الف، واو اور بے۔ آبا یا ابو کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، تو پھر اس میں فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رجوع کرنے والا، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی طرف پلٹتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اور بعض اوقات والدین بھی ویسے ایسے ہو سکتے ہیں جو بغیر کسی وجہ کے ناراض ہی رہتے ہیں، اولاد جو مرضی کر لیں انہوں نے خوش نہیں ہونا ہوتا، ایسے بھی بہت سارے دیکھنے میں واقعات آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے کہ اگر تمہارے دل میں اصلاح ہے، تم صالح ہو، تمہارے دل میں شفقت رحمت موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر بخشنے والا ہے۔ پھر اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، تم نے اللہ سے بھی معافی مانگی، ان کو بھی دل جوئی کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو پھر اللہ سے اچھی امید رکھو۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم صالح رہو گے تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بڑا بخشنے والا ہے۔ وآت ذی القربى حقہ، اور دو قرابت دار کو اس کا حق۔ یہ زا، یہ زو بھی ہوتا ہے اور یہ زی بھی ہوتا ہے، زی ہوگا جر میں، زو ہوگا رفع میں، اور زا ہوگا نصب میں۔ تو آتی کا یہ مفعول ہے، اس لیے یہ نصب میں ہے۔ اور دو قرابت داروں کو، ذل قربا قربت والا، ذی شان شان والا، ذل جلال جلال والا، تو قربت والے کو، قرابت دار کو، رشتہ دار کو حق کا ہو، اس کا حق دو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا جو قرابت دار ہے وہ آپ کے مال میں آپ کا حقدار ہے، اس کا حق ہے آپ کے مال کے اندر۔ یہ کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ اگر کسی کا بہن بھائی کمزور ہے معاشرتی طور پر، اور اس کے پاس اللہ کا بہت زیادہ فضل ہے، تو اس کے مال میں اگلے کا بھی حق ہے۔ ول مسکینہ، اور مسکین کا بھی حق ہے۔ مسکین سکون سے ایسا شخص جو کچھ کر نہ سکتا ہو، ایک تو فقیر ہوتا ہے نا، وہ کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ تو ایک چیز ہو گئی، وہ تو موقع کے اوپر فقیر ہوگا کہ اس کا پیسے نہیں ہے، ضرورت ہے اس کو، اور ایک مسکین ہے جو کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے،
اور اوپر سے اگر وہ مسکین بھی اور قرابت دار بھی ہو پھر تو وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو جو مسکین ہے اس کا بھی حق ہے آپ کے مال میں، تو اس کو بھی دو۔ وابن السبیلی، اور مسافر کا بھی حق ہے، اگر کوئی شخص مسافر ہے اور اس کو ضرورت ہے، عام حالات میں وہ مسکین نہیں ہے، غریب نہیں ہے، تو سفر میں ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے تو اس کو بھی دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اس کی سر احسان نہیں کر رہے، یہ آپ کے مال میں اللہ نے حق رکھا ہے۔ آپ کو مال کمانے میں کوئی ایشو نہیں ہے، جتنا مرضی کمائیں، صرف یہ دیکھنا ہے کہ ایسے کمائیں جیسے اللہ نے اجازت دی ہے، اور مال خرچ کرنے کے اندر بھی ایسے ہی خرچ کرنا ہے جیسے اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو سارا مال اپنے اوپر لٹا دینا، اپنی اولاد پہ لٹا دینا، یا سارا مال کنجوس بن کر رکھی رکھنا، نہ اس کی اجازت ہے، نہ اس کو فضول خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ وہ مال میں لوگوں کے حقوق ہیں، ولا تبذر تبذیرا، اور مت تبذیر کرو، یہ بھی اب اپیرنٹلی مفعول مطلق ہے، نہ ہی مال کو الل تللے میں اڑاؤ، یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ بنے گا۔ ایک ہوتا ہے اسراف، عام طور پہ اسراف کہتے ہیں کہ کوئی جائز چیز ہے اس کے اوپر خرچ کرنا، اور تبذیر کو کہتے ہیں کہ کسی ایسی چیز پہ خرچ کرنا جو جائز ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی بے وجہ ہی کرنا، ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور بہرحال یہ کچھ لحاظ سے اوور لیپ بھی کرتے ہیں ان کا میننگ۔ سادہ ترجمہ یہی ہے کہ فضول خرچی نہ کرو بے تحاشا، اور بے تحاشا فضول خرچی نہ کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے تحاشا سے تھوڑی سی کم کر لو، بنے تو فضول خرچی نہ کرو، لیکن مفہوم اصل جو ہے ظاہر انسان کبھی ضرورت خرچ کر بھی دیتا ہے، اپنے مال کو الل تللے میں مت اڑاؤ، کیونکہ اگر الل تللے میں سارا مال اڑا دو گے تو پھر جو حقدار ہیں ان کا حق کہاں سے ادا کرو؟ اگر اپنے شوق پورے کرتے رہ جاؤ گے تو حقوق کی ادائیگی کے لیے تو پیسے بچیں گے ہی نہیں۔ اور تبذیر کرنا کتنا برا ہے یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور دو قرابت دار کو اس کا حق، اور مسکین کو اور مسافر کو، اور مت اڑاؤ اپنا مال الل تللے میں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کے ملنے کا فطری تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کے شکر گزار ہوں۔ اس کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ان کاموں میں صرف کریں جو اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کا موجب ہو۔ جب آپ شیطان کے رستے پہ چلیں گے، فضول خرچ کریں گے، غلط رستے پہ خرچ کریں گے، بے وجہ خرچ کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کریں گے، تو پھر آپ شیطان کے بھائی ہیں، پھر آپ رب کے دکھائے ہوئے رستے پہ نہیں جا رہے، شیطان کے رستے میں جا رہے ہیں۔ اور شیطان کون ہے؟ وہ شکر گزار نہیں ہے نعمتوں کا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی، مرتبہ دیا، اور اس نے تکبر کیا اور اپنے رب کی نافرمانی کی، بڑا ہی ناشکر ہے۔ ہمیں اگر اللہ نے اپنا فضل دے دیا، نعمت دے دی، ہم اس کو اڑا دیں، فضول خرچی میں ضائع کر دیں، اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، قرابت داروں کے حق دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ رہے، تو ہم بھی بڑے ہی ناشکر ہیں، پھر ہم شیطان کے بھائی ہوئے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ جو سب سے زیادہ کلاسیکل کیس ہمارے ہاں ہوتا ہے جس میں ہم فضول خرچی کرتے ہیں، وہ ہوتی ہے اولاد کی شادی۔ اب اس کے اوپر لمبی بحث میں نہیں جاتے، میں آپ کو اس کو بریفلی دو تین حدیثیں بتاتا ہوں، اور حدیثیں متعلق ہیں ولیمے سے، جس کے متعلق لوگ اچھل اچھل کے کہاں جا رہے ہوتے ہیں کہ ولیمہ تو سنت ہے، ہم تو سنت کر رہے ہیں۔ آپ ذرا اس کی حدیثیں تینوں دیکھ لیں، آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جو ولیمہ کر رہے ہیں اس کا سنت سے کتنا کا تعلق ہے، اور کتنا ہی اس کا ہمیں ثواب ملے گا، یا کتنی ہی اس کی ہمیں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جسم پر اثرات دیکھے، کوئی مہندی یا زعفران تھا ان کے ہاتھوں میں۔ ایک دم ڈیٹیل حدیث ہے۔ حضرت جو عبد الرحمن بن عوف تھے، یہ مکہ میں تھے، آپ کے پاس بہت مال تھا، جب اسلام
قبول کر لیا، ہجرت کے لیے نکلے، تو مشرکین نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا ہم تو تبھی چھوڑیں گے، سارا مال ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت عبد الرحمن نے سارا مال ان کو دے دیا اور ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پہ کسی انصاری کا بھائی بھی بنا دیا۔ اس انصاری نے کہا کہ آپ میرا مال بھی لے لیں، میں کسی بیوی کو بھی ڈیورس کر دیتا ہوں، اس سے بھی آپ شادی کر لیں۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے بازار کا رستہ دکھا دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے جو ہے وہ دعا کریں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت دے۔ اللہ نے برکت دے دی، حضور کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، پھر ایک دم غائب ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیلے رنگ کے اثرات ہیں، مطلب ہو سکتا ہے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہو گیا، ایسی کچھ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کی یا اللہ کے رسول، میں نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ شادی کر لی اور ہمیں بلایا ہی نہیں، اور ہمیں بلایا کیا تم نے، تو ہمیں بتایا ہی نہیں، یہ تم نے کیا کہ نہیں۔ آپ نے یہی پوچھا کہ حق مہر میں کیا دیا، جو انہوں نے بتایا کہ ایک گٹھلی کے برابر سونے کا حق مہر دیا۔ اب آپ بس حدیث پہ ہم ڈیٹیل میں جا رہے ہیں، آپ سے خود ہی غور کر لیں کہ وہ آئے ہیں، ان کا ذرا سا کاروبار چلنا شروع ہوا ہے، تو انہوں نے جب شادی کی ہے تو حق مہر دیا ہے، اور حق مہر کتنا دیا ہے؟ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ذرا سا کاروبار چلنا شروع ہوا ہے تو سگنیفیکینٹ اماؤنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق مہر کے لیے رول بتایا نا، علی الموسی قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جس کے پاس وسعت ہے وہ اتنا حق مہر دے، جس کے پاس تنگی ہے وہ اتنا حق مہر دے، یہ اس کا رول ہے، سمپل۔ تو اب ایک آدمی ہے، وہ اپنے بیٹے کی شادی کے اوپر کوئی 70 لاکھ اور 36 ہزار روپے خرچ کر دیتا ہے، حق مہر لکھاتا ہے 15 ہزار روپے یا 1 لاکھ روپیہ۔ تو اگر اس کے پاس وسعت نہیں ہے، 1 لاکھ والی اس کی حیثیت ہے، تو 70 لاکھ اس نے کیسے خرچ کر دیا؟ 50 لاکھ تو زیور چڑھا دیتا ہے، وہ زیور ہی حق مہر میں دے دیں، وہ نہیں دینا۔ اور وہاں پر پھر آپ نے فرمایا بارک اللہ لکا، اور ساتھ ہم نے کہا کہ اول ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو، یہ ہے یعنی ولیمہ ضرور کرو، بکری ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ تو پتہ لگ گیا کہ ولیمہ ضروری ہے۔ ایک آپ کو اوورال سسٹم سمجھ لگ جائے کہ اسلام میں شادی کیسے ہوتی ہے۔ اس کے بعد انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج میں سے کسی کا ولیمہ اتنا بڑا کرتے ہوئے جیسا آپ نے حضرت زینب کا کیا۔ تو حضرت زینب کا کیا کیا؟ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً، ایک بکری ذبح کی ولیمے کے اندر، یہ تھا ولیمہ۔ اچھا، چلو یہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں شاید آپ بہانے سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو سینکڑوں لوگوں کو بلانا ہے، بڑی مجبوری ہے، فلانا ہے ڈمکان ہے۔ اگلی حدیث بھی دیکھ لیں، اس سے اور پکچر کلیئر ہو جائے گی، یہ بھی سنن ابن ماجہ میں ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کی جاتی ہے، شر الطعام طعام الولیمہ، کہ سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ کون سا والا؟ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء، جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ایسا ولیمہ جس میں امیر لوگ آئیں کھانے کے لیے اور غریبوں کو دعوت نہ دی جائے، یہ سب سے برا کھانا ہے۔ آپ ان لوگوں کو ولیمے کی دعوت میں بلاتے ہیں جو نہیں آنا چاہتے، جن کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ نہیں آئیں گے تو یہ ناراض ہوں گے، اور وہ ون ڈش کا کھانا کھانا بھی نہیں چاہتے، وہ نائیوں کا پکا ہوا کھانا کھانا بھی نہیں چاہتے، وہ یا کسی مہنگے ریسٹورینٹ کا کھانا کھانا چاہتے ہیں، یا وہ اپنے گھر میں خود گھر کا صحت بخش کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ ان کو آپ بلا لیتے ہیں، غریبوں فقیروں کو جو آپ نے دینا ہوتا ہے وہ یا تو کریں نا، ٹھیک ہے 500 بندے کا ولیمہ کیا تو 500 غریبوں کو بھی کھانا کھلا دیں ویسے ہی، یا چلو ویسا نہ بھی کھلائیں، اچھا کھانا کھلا دیں۔ وہ 5 گھر کے ہی ملازموں اور ڈرائیوروں کو کھانا کھلا کے خوش ہو جاتے ہیں کہ جو، یا کسی کے ساتھ جو ڈرائیور آتے ہو کہ جو غریبوں نے کھانا کھا لیا، انہوں نے بھی تو کھا، ان کو تو مجبوری میں کھلاتے ہیں، ڈرائیوروں کو تو ہم نے انوائٹ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کی روشنی میں خود ہی سوچ لیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اسراف ہے، تبذیر ہے، یا سنت کی پیروی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء جی اللہ، والدین کے حقوق کے لیے جو آج آپ کا بڑا کمپلیکس قسم کا لیکچر تھا، بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوا۔ میں ڈاکٹر اسرار احمد رحم اللہ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ
دنیا میں ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کو دنیا میں بھی اس کا آ، جو ہے ان کی زندگی میں ہی ان کو یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا، اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ بھی ان کو اس کی سزا دے گا۔ ایک بات، ہاں، دوسری بات میری جی، ذرا سی مختلف ہے کہ ہوں آئے دن میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں پاکستان میں اکثر اکثر ایڈز آتے تھے جی ہم نے اپنے بچے کو آگ کر دیا۔ اس ہوں کی شرعی اور اسلامی حیثیت کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ جی، جو ہمیں سمجھ آتی ہے، آگ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حصے ٹھہرا دیے ہیں۔ تو زندگی میں اگر مثلا کوئی ناراضگی ہے اور اس نے کسی اپنے ایک بچے کو کم بھی دیا ہے، وہ بھی اپروپریٹ نہیں ہے۔ اور فوت ہونے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فوت ہونے کے بعد تو وارث کو اس کا حصہ مل کر ہی رہے گا۔ اور ایون پاکستانی قانون کے لحاظ سے بھی جب وہ آگ کر بھی دیتے ہیں، مطلب فوت ہو جاتا ہے، تو وہ عدالت سے رجوع کر کے اولاد اپنا حصہ لے سکتی ہیں، جہاں ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ۔ پہلے سوال جو میں نے ڈاکٹر اسرار احمد رحم اللہ کے لیے بتائے، آپ سے بات پوچھی ہے، تو وہ جی، آپ نے کہا کہ اگر دنیا میں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ معافی کی گنجائش رکھتے ہیں، بالکل رکھتے ہیں، معافی کی گنجائش تو ہر چیز سے ہے۔ لیکن وہ میں آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد رحم اللہ کی جو نہیں نہیں، ویڈیو وہ لے ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اگر ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو آخرت میں تو اس کا گناہ کا وبال ہوگا ہی، دنیا میں بھی آ جاتا ہے جنرلی۔ وہ تو وہ بات یہ اپنی جگہ درست ہے۔ جی ہاں، یہ اچھا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جی جی، وہ درست ہے، لیکن اگر کسی نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، والدین کے لیے دعائیں کرتا رہا، اپنی اصلاح کر لی، تو پھر وہ پھر اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ اس کو ایک نظر آپ لوگ دیکھ لیں، اور یہ دعا جنرلی میرا خیال ہے کہ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ والدین کا اتنا حق ہے، اور اللہ نے دعا سے انہوں یاد ہونی، تو آپ لوگ ذرا اس کو ایک نظر دیکھیں، پھر آپ نے دہرانی ہے جو ہمت کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس کا مطلب بھی ذہن میں ہونا چاہیے، یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا انہوں نے مجھے چھوٹے ہوتے ہوئے پالا۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ نے یہ دعا سر ایک نہیں جی پڑھیں۔ پڑھ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربی نہیں، رب یعنی، بے پر زبر ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ٹھیک ہو اے گیا، کوئی میرے اور بھی رب پڑھیں۔ میرے باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے چھوٹے ہوئے ہوتے مجھے پالا۔ رب ارحمہ کما نہیں ربیانی نہیں، ایک صغیرہ۔ منٹ ہے، آپ اپنے اندر روک کے پڑھنا، میں بتا رہا ہوں۔ ایک تو نا یہاں پہ تھوڑا سا اگر آپ توڑ لیں گے نا تو تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ یہ ہے رب ارحم، یہاں پہ نا بہت سارے لوگ میم کو رے پڑھ رہے ہیں، رب رب ارحم، ارحم ہما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اور یہاں پر لوگ بے کے نیچے پڑھ رہے ہیں زیر، یہاں پہ زیر نہیں ہے، ربی ہوں، یعنی نہیں ہے، رب یعنی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اس کو، اب ایسے دیکھے بغیر، پھر سے پڑھیں۔ رب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ٹھیک، ارحمہما بالکل، کما ربیانی ربر، صغیرہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب رب دوبارہ پڑھیں۔ ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ہم واحد جمع آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ واحد جمع میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو جمع ایک سالم ہوتی ہے جس میں اونا یا اینا ایڈ ہوتا ہے، ایک مکسر ہوتی ہے جو توڑ کر کی جاتی ہے، ٹوٹی پوٹی جمع ہوتی ہے۔ اب اگر اس حدیث پر غور کریں، یہ حدیث بڑی آسان ہے اور ویسے بھی بڑی ریلیونٹ بھی ہے۔ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی، خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ تو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ دو کلمے ہیں، ایک کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدی، اور ایک کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم۔ دو کلموں کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر آ رہا ہے کلمہ تانی۔ تو آنی 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 جو ہے، یہ والے جو آنی ہیں جو اسم کے بعد جڑ کر آتے ہیں، ویسے تو میزان میں بھی آنی ہے، لیکن یہ میزان اس کا پارٹ ہے، فی المیزانی، وہ المیزانو بھی ہوتا ہے، المیزانہ بھی ہوتا ہے، وہ اسم کا حصہ ہے۔ یہاں پر اسم تھا کلیمتن،
کلمہ تن یا کلمہ تن کے آگے آ گیا کلمہ تانی، الف نون لگا، تو الف نون لگانے سے تسنیہ بن جاتا ہے، ڈوئل. یہ عربی میں ہے، یہ باقی زبانوں میں جنرلی نہیں ہوتا. اور یہ ڈوئل آنی سے بھی آتا ہے اور یہ ڈوئل عینی سے بھی آتا ہے، جیسے قرآن شریف میں آتا ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. تو والدین میں عین آیا، یہ بھی اس کا مطلب ہے دو، دو والد، یعنی ایک والد اور ایک والدہ. تو عربی میں واحد جمع کے ساتھ ایک تیسری شکل ہے جس کو کہتے ہیں تثنیہ. تو دو کلمے ہیں جو بہت ہی محبوب ہیں رحمان کو، زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، وزن میں بہت ہی بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ عظیم. تو اب یہ گردان بن جائے گی مسلمن، 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 یہ ہو گیا واحد، مسلمانی اور مسلمینی تثنیہ ہے، اور مسلمون مسلمینہ جمع ہے. آپ لوگوں نے اب یہ بتانا ہے کہ ان آیتوں میں واحد جمع تثنیہ میں کیا ہے اور مذکر مؤنث میں کیا ہے، یہ جتنے یلو کلر کے اندر ہیں. تو الکتاب بتا دیں جی کیا ہے مؤنث ہے. الکتاب. شکیل صاحب نے کہا مؤنث ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہوتی مونس ہے. اردو میں مؤنث ہوتی ہے نا، مذکر عربی میں بتانا ہے آپ نے. سوری، یہ مذکر ہے. مذکر ہے. یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے. اور واحد تثنیہ جمع میں کیا ہے؟ کتاب واحد. الکتب. واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ یہ یہ تسمیہ واحد ہے. واحد ہے، ٹھیک ہو گیا. متقین جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ جمع ہے، جمع ہے. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. مذکر ہے. اچھا جی، یہ کیا ہے جی؟ فضانی کا برہانانی میں ربی، برہانان کیا ہے جی؟ میں ہے. یہ بھی مذکر ہے. مذکر ہے. واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ یہ جمع ہے. جمع. جمع تو ہوتی ہے مسلمون اور مسلمینا، اونا اور نینا آتا ہے یہ آخر میں. تسنیہ یہ تثنیہ ہے. یہ دو نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے، دو. ایک ید بیضا تھا اور ایک اژدہا تھا. اچھا، یہ کیا ہے جی؟ ابواب. باب جمع ہے. جمع ہے. کون سی والی جمع ہے؟ جمع مکمل. تسمیہ. نہیں، جمع تسمیہ ہوتی، جمع مکسر. سالم. مکسر ہے. مکسر. اچھا، یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مذکر ہے. اچھا، یہ جو ہاں. پیچھے سیغہ استعمال ہوا ہے فتحت، یہ یہ مذکر کا مونس. سیغہ ہے یا ہوں. مؤنث؟ مؤنث مونس ہے. ہے. تو پھر ابواب مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مؤنث مونس ہے. ہے. نہیں، ابواب مذکر ہی ہے. جب ٹوٹی پھوٹی جمع استعمال ہوتی ہے ایسی چیزوں کی، مثلا انسانوں جنوں کے علاوہ، تو اس کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. یہ رول ہے جس کے لیے ہم نے ٹوٹی پھوٹی جمع سیکھی تھی. تو اب آپ نوٹ کریں گے جنرلی جہاں پہ بھی ٹوٹی پھوٹی جمع آئے گی واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا اس کے ساتھ. اچھا، یہاں پر قلوب جو ہے یہ کیا ہے؟ دلوں میں جمع ہے. جمع اور مونس ہے. ہاں جی. جمع ہے. اور قلب کی جمع ہے، قلب مؤنث ہوتا ہے. جی سر. کل مذکر ہے. مذکر ہے. قلب مذکر ہے تو پھر قلوب بھی مذکر ہوا نا. صیغہ کون سا استعمال ہوا اس کے ساتھ؟ جمع مکسر. جمع مکسر ہے. صیغہ کون سا استعمال ہوا؟ فعل کون سا استعمال ہوا اس کے ساتھ؟ قلب. قصد. کسر. قصد واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تو واحد مؤنث اس لیے استعمال ہوا کیونکہ یہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے. اچھا، یہ کیا ہے جی؟ امین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دوپہر کا امین ہے. اللہ کا من خالیہ. یہ واحد ہے. یہ واحد ہے. اور مذکر ہے یا مونس مؤنث ہے؟ واحد. مؤنث مونس. واحد ہے. جبال کیا ہے؟ یہ بھی واحد ہے. مذکر ہے. مذکر ہے. یہ اور مذکر جمع. واحد نا. جی واحد ہے، بتائیں جی، واحد ہے تثنیہ ہے جمع ہے؟ یہ مذکر ہے. جمع ہے.
جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ جمع مکسر جبل جبل کی کی. جبل کی. جبل کی جمع ہے. سیگا کون سا استعمال ہوا اس کے ساتھ؟ سیگے سے کیا مناسب تکون؟ ہاں جی، تکون. تکون میں کون سا سیگا ہے؟ مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے. یہ بھی مؤنث غائب کا سیگا ہے تکون. ویسے یہ تو کے لیے بھی ہوتا ہے اور اس مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے، تو یہ مؤنث غائب کا سیگا استعمال ہوگا. اچھا جی، جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ کیا نشانی ہے اس کی؟ مؤنث ہے نا. نشانی کیا ہے اس کی؟ حقیقی مؤنث. حقیقی مؤنث ہے، جوڑوں کی بتایا ہے. حاویہ وہ بھی مؤنث ہے. وہ بھی مؤنث ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ تو نشال تے کی گول کی تے. نشانی. گول تا کی نشانی ہے، بالکل صحیح. جحیم کیا ہے؟ واحد ہے. واحد ہے. مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. نہیں، جحیم مؤنث ہے. جہنم کے جتنے نام ہیں وہ مؤنث ہیں. اوکے. اچھا، جنتان کیا ہے جی؟ یہ جمع ہے. تثنیہ. تسنیہ. تسنیہ ہے. اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جنتانی. جنتانی تسنیہ یا جمع ہے؟ جمع ہے. اس کی مؤنث کیا، واحد کیا ہوتی ہے؟ جنت. جنتن. جنتن. یہ تسنیہ ہے، تو جمع کیا ہوگی؟ جنتانی. جنتینی تو تسنیہ ہوگی والدین کی طرف. جنتون. سوچ کے بتائیں، آخری ہے یہ. جنتان ہے. ہاں جی عبداللہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنات. جنات ہے اس کی جمع. جنات. جناتن تجری من تحتها الانہار. مسلمات ٹھیک ہے. جمع ہوتی ہے مسلمات. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والدین آمین. دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آمین. فضول خرچی سے بھی محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین. آمین.